السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 387 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم۔ رواه الترمذی۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس مجلس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن بڑا نقصان کا سبب ہوگی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے ان کو عذاب دے دے اور چاہے معاف کر دے۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے اور اسی سے ملتی جلتی اور بھی حدیثیں ہیں، سب کے بارے میں ایک بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو اللہ کے ذکر کی بات ہے، ایک تو وہ محفلیں ہوتی ہیں کہ جس میں جلسے کے نام پر محفل کی جاتی ہے، تو اس میں تو اللہ اور اس کے رسول ہی کا ذکر ہوتا ہے، وہ نام آتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد میں یا کبھی آپ بیٹھ کر مسجد میں باتیں کرتے ہیں، دین کی بات ہی ہوتی ہے، تو آخر میں اٹھتے اٹھتے جو ہے دعا کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تمام مجلسوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جماعت کے لوگ بیٹھ کر کے دو آدمی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، کسی کے نکاح بیاہ کا مسئلہ ہے، یا گھر میں آپ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں، یا کوئی بزنس میٹنگ ہو رہی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں مسلم ہوں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی مسلمان ہو، دوسری جو ہے وہ غیر مسلم ہو۔ ان تمام کی شکل میں مومن کو اپنے اللہ سے ربط رکھنا چاہیے۔ یہ اصل مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مومن کا کوئی بھی لمحہ رب ذوالجلال سے اس کا دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بندہ بیت الخلاء سے واپس آتا ہے تو بیت الخلاء میں آدمی ذکر نہیں کرتا ہے۔ جب بیت الخلاء سے واپس آتا ہے تو اس کو جو دعا سکھلائی گئی ہے کہ وہ دعا چھوٹی سی ہے کہ غفرانک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں کون سی آپ نے غلطی کی ہے؟ بھئی ایک نیچرل، ایک فطری ضرورت تھی، ایک تقاضے کو آدمی نے پورا کیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کی مغفرت طلب کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک ہمارا دل تجھ سے غافل رہا، میں ذکر نہیں کر سکا، اس وجہ سے رب ذوالجلال سے جو ہے وہ مغفرت طلب کی جا رہی ہے۔ تو لے دے کر کے پالیسی اسلامی کیا بنی کہ مومن کی شان ہی ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹہ اپنے رب سے کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے۔ مختلف نماز پڑھتے ہیں، یہ نظر آتا ہے، لیکن بقیہ جیسے صبح اٹھتے ہی پہلی چیز آپ کے کان میں جو ڈالی جاتی ہے وہ اذان ہے۔ پہلی چیز اٹھتے ہی جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ دعا ہے، اور جب آخری وقت میں جا کر کے سونے لگتے ہیں تو بھی کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ تو گویا پورا دن آپ کا پیک کیا گیا ہے کہ آپ کا ربط ہمارے اپنے اللہ سے ہر وقت ہمارا رہنا چاہیے۔ یہ اسلامی پالیسی ہے۔ کیوں؟ جتنا آپ ان چیزوں سے دور ہوتے جائیں گے اتنا رب سے بھی دور ہوتے جائیں گے۔ نمبر ایک، بعض حدیث میں تو آتا ہے، غالباً اس میں بھی
وہ حدیث کا ذکر ہے کہ ہاں ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی ایسی محفل لگے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ مردہ گدھے کے پاس سے اٹھا ہے، یعنی گویا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس محفل کا، اور بدبو الگ لے کر کے اٹھا۔ لہذا یہ بات بھی ہے۔ ایک دوسری روایت میں اس طریقے سے ہے کہ جب محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو تو دوسری قسم کے وعیدیں آئی ہیں۔ بہرحال مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اور مومن کا دل، مومن ہر وقت اپنے رب سے جڑا رہنا چاہیے۔ اب یہ جڑنے کا جو طریقہ ہے، کیونکہ جو کامن باتیں ہیں وہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، میں نے اس میں چند باتیں لکھی۔ مثال کے طور پر آپ کو کہیں ایسا آپ کلاس لینے جا رہے ہیں، آپ ایسی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں جس میں سامنے کون ہے؟ غیر مسلم ہے۔ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ جو بات بھی شروع کریں اپنے طور پر نہ زور سے صحیح، آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیجئے۔ آپ کا ذکر ہو گیا، آپ کے مجلس میں آپ کا ذکر ہو گیا، آپ اٹھنے لگے۔ ایسی محفل ہے کہ جس میں غیر مسلمین بیٹھے ہوئے ہیں، کلاسز چل رہی ہیں، آپ کلاس ختم کرتے ہی، میٹنگ ختم کرتے ہی آپ کیا کریں؟ جو مجلس کی دعا ہے وہ دعا اپنے طور پر ہی کیا کر لیں؟ پڑھ لیں۔ اور اگر مسلم مینجمنٹ ہے اور اگر مسلم بچے ہیں تو ان کی عادت ڈالیں۔ آپ خود جب کتاب کھولیں کلاس میں جا کر کے، کلاس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو مجلس سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے، آپ نے کلاس میں کتاب کھولتے ہی، اب جیسے مولوی صاحب لوگ کلاس میں کھولتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، کلاس تو وہ بھی ہے جو میتھ کی ہے، کلاس تو وہ بھی ہے جو انگلش کی ہے، وہاں پر بھی اگر مسلم مینجمنٹ ہے اور اکثریت مسلمان بچوں کی ہے تو ہم مسلمان ٹیچروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے محفل کو شروع کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم خود بہت بڑا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود اتنا بڑا ذکر اگر نہیں ہوتا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کرو، یہ خود بڑا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے جیسے کہ جلسوں میں ہوتا ہے کہ اللہ کی حمد پڑھی گئی، نعت پڑھ لی گئی، اسی طریقے سے اس میں جو آیا کہ درود پڑھا جائے۔ جب محفل لگتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ، مطلب فتوے کے لحاظ سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ مطلب جیسے یہ محفل لگی ہوئی ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، 10 مرتبہ، ہونا تو چاہیے کہ جب جب نام آئے آدمی درود پڑھے، لیکن اگر جب نام آیا درود نہیں پڑھا تو کم سے کم ایک مرتبہ کیا کرے؟ وہ ضرور درود پڑھے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ گنہگار اس وقت ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ، میں کہہ رہا ہوں ایک دوسرے الفاظ، تب واجب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھیں، تب بھی پڑھنا چاہیے، لیکن تب واجب کا درجہ نہیں ہے کم سے کم ایک مرتبہ۔ وہ جو ایک مرتبہ واجب کا درجہ ہے وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ تو اس طریقے سے درود بھی خود جو ہے وہ اس قسم کی مجلسوں میں ذکر الہی ہے۔ اچھا، اسی طرح بات کرتے کرتے ایک آدمی انشاءاللہ بولتا ہے، ماشاءاللہ بولتا ہے، سبحان اللہ بولتا ہے، گفتگو میں ایسے باتیں کرتے، یہ سب بھی ذکر کی ہی قسم ہے۔ وہ ساری محفلیں اگر اس میں اس قسم کا ذکر کیا جائے، مطلب جیسا، اور یہ کیا ہے، عربوں میں تو یہ ایک عادت ہے، انہوں نے اپنی محفلوں کو اس قسم کے الفاظ سے مزین کر رکھا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی محفلیں، حالانکہ مسلمان آپس میں بیٹھ کر بھی بات کرتے ہیں تو بھی جو ہے نا، اب کبھی کوئی کسی کا کام کر دیتا ہے، ہم کو جزاک اللہ خیر کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ٹیلی فون پر کوئی آدمی کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے، جزاک اللہ بولتا ہے، ہم آمین بولنے کے عادی نہیں ہیں، ہم ان کو جواب کیا دیں، ہم کو یا تو معلوم ہی نہیں ہے یا عادت ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی چیزیں جو ہے وہ ذکر میں شامل ہیں کہ اگر گفتگو میں ماشاءاللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں بھی اگر ہوتی رہیں تو بھی جو ہے ذکر مجلس کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور
رہی یہ بات کی جو دعا مجلس کے آخر میں پڑھی جاتی ہے وہ تو سنت سے ثابت ہے، لہذا اگر کچھ بھی نہیں ہوا، شروع بھی نہیں ہوا اور درمیان میں بھی کچھ نہیں آیا، تو کم سے کم وہ آخر کی دعا بندہ جو ہے وہ پڑھ کر کے اٹھنا چاہیے، اور اس نیت سے اٹھنا چاہیے کہ اس محفل میں اگر کوئی ایسی باتیں ہو گئی ہیں کہ جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں یا ہمارے لیے شرعی لحاظ سے اچھی نہیں ہیں، آخرت میں ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو پروردگار عالم ان تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے، اس دعا کے برکت سے ہٹا دیتا ہے۔ بہرحال اس کے مفہوم کو وسیع رکھیں، مجلس دونوں چیزوں کو، مجلس کے سے مراد تمام طرح کی میٹنگیں ہیں جس میں ایک مسلمان شامل ہو، تجارتی ہو سکتی ہے، مشاورتی ہو سکتی ہے، کلاسز ہو سکتے ہیں، جلسہ جلوس جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ میں کیا ہے یہ مجلس کیا ہے اس کو شامل کیا جائے۔ اور دوسری چیز ہے ذکر کے لفظ کو بھی محدود نہیں کیا جائے، جس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے، چاہے اردو زبان میں آ جائے، مثال کے طور پر حمد پڑھ دی گئی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ چاہے اردو زبان میں پڑھ دی جائے، اور یا وہ ہے جیسے میں نے کہا یہ جزاک اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ ایسے سارے لفظ، تو ان دونوں ذکر کو بھی محدود نہیں کریں اور مجلس کو بھی محدود نہیں کریں۔ آخری بات جو بات بتائی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلم اپنی آئیڈینٹیفیکیشن برقرار رکھے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہم مسلمان ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے وجود کو، مثال کے طور پر سفر کا، میں ایک فلائٹ میں چلا عرب سے، تو تقریباً میرا اندازہ ہے کہ جتنی بھی عورتیں تھیں سب عبایا میں تھیں، اور جب ہم اترے، جاپان کی بات کر رہا ہوں، جب ہم اترے تو ایک عورت بھی اس میں عبایا میں نہیں اتری، ساری عورتوں نے، مطلب اسی درمیان میں 9-10 گھنٹے کی فلائٹ تھی، ساری عورتوں نے، ایک آدھ ہو سکتا ہے پہنے رہی ہوں، لیکن 99% عورتوں نے کیا کر دیا، اپنا عبایا اتار دیا، اور جو ہے اسی جس کنٹری میں جا رہے ہیں اسی ڈریس میں کیا ہو گئے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام ہر لحاظ سے چاہتا ہے گفتگو کریں تو بھی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن برقرار رکھیں، کھانا کھائیں، اٹھیں بیٹھیں، شادی، یہی بات یہ جو اتنا کہا جا رہا ہے کہ جس محفل میں نبی کا ذکر نہ ہو، کیوں؟ جب آپ جیسے کلاس میں آپ نے اس قسم کی باتیں کی، میں غیر مسلم سے بات کرتے، مثال کے اوپر آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ بھئی یہ مال آپ کو کل دے دیں گے، آپ اس وقت بولیں انشاءاللہ کل تک مال پہنچ جائے گا آپ کو، یہ بولیں آپ اپنے وجود کو، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو برقرار رکھیں۔ اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ جو قوم اپنے وجود کو نیچا جانتی ہے وہ کبھی قوم غالب نہیں ہوتی ہے، جو قوم اپنے وجود کو اونچا جانتی ہے ہمیشہ اسی قوم کو اس دنیا میں کیا ملتا ہے، غلبہ ملتا ہے۔ بہت سے امریکن، یوروپین، آسٹریلین، عرب دنیا آتے ہیں، لیکن کبھی وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ عربوں کا وہ جو ڈریس ہے اس کو وہ پہن لے، حالانکہ وہ بہت آرام دہ ڈریس وہاں کے لیے ہے، موسم کے لحاظ سے، سب لحاظ سے وہ بہترین ڈریس ہے، لیکن وہ کبھی بھی ان کے ڈریس کو نہیں پہنتے۔ اور یہ جب اتر کے یہاں سے جاتے ہیں، لندن جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر اترنے سے پہلے ان کے ڈریس میں کیا ہوتے ہیں، اتر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آدمی اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کو نیچا جانتا ہے۔ نیچے جاننے والی قوم کو پروردگار عالم اونچا کبھی نہیں کرتا۔ آپ کو کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا ہوں کہ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے ایران کے دسترخوان پر، اور وہ کھانا لقمہ ان کے منہ سے گر گیا، اٹھاتے اٹھاتے گر گیا۔ انہوں نے اٹھا کر کے پھونک کر کے اس کو کہ گرد وغیرہ لگی ہو تو کھانے لگے، تو بازو والے نے ان کو کوہنی سے ٹھونکا کہ یہ ان کی تہذیب کے خلاف ہے، یعنی یہ لوگ برا جانتے ہیں، ایرانی لوگ، اگر آپ ایسا کریں گے سمجھیں گے بہت بیکورڈ ہیں۔ وہ صحابی رسول جو جملہ بولتے ہیں وہ تاریخ میں نوٹ کیا گیا، وہ کہتے ہیں نترک سنت نبینا لہذہ الحمقہ،
کہتے ہیں کیا میں اپنے پیارے مصطفیٰ کی سنت کو اس بنیاد پر ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ اگر لقمہ گر گیا دسترخوان پر اور وہ گندا نہیں ہوا ہے تو آپ اس کو کھا لیں، روٹی کا ٹکڑا ہے جو بھی ہے اس کو کھا لیں۔ ہمارے نبی کی یہ سنت ہے۔ ان کی اپنی تہذیب ہوگی، ہونے دو، بکنے دو ان کو۔ تب جا کر کے جھنڈا کس نے گاڑا؟ ان لوگوں نے گاڑا جن کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اور اپنے وجود پر فخر تھا۔ ہم کیوں پست ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں ہماری رہائش ان کی طریقے سے، ہمارے کھانے کا اسٹائل ان کے طریقے سے، حال حتیٰ کہ گھر بنانے کا طریقہ ان کے طریقے سے۔ آپ دیکھیں یورپ میں دیواروں پہ ایک بڑی مقدار میں سائڈ کی جو دیوار ہوتی ہے باہر کی، اس میں اینٹا نہیں لگاتے ہیں، تب اس میں سب شیشہ لگتا ہے۔ یہ شیشہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ شیشہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ دھوپ بہت کم نکلتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں ذرا بھی سورج نکلے تو ہمارے گھر میں کیا آ جائے؟ دھوپ آ جائے۔ عرب دنیا جہاں پہ 12 مہینہ دھوپ رہتی ہے، انہوں نے ان کی نقل کر کے کیا کیا کہ پوری دیواروں کو شیشے سے بنانا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نقال قوم ہے۔ ہمارے بھارت میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں شہر کی بھی بات بہت اچھی جو عمارت ہے ان کا سب کیا ہے؟ شیشے سے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیشہ لگانے کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ کاپی والے ہیں، فوٹو کاپی کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں 8 مہینہ ہم کو سورج ہوتا ہے، 8 مہینہ کیا بلکہ 10 مہینہ سورج ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے شیشے کی دیوار لگائی۔ جب آپ شیشے کی دیوار لگائیں گے تو آپ کو ایک ایکسٹرا خرچہ ہوگا کہ آپ کو پردہ بھی لگانا پڑے گا۔ جب آپ شیشے کی دیوار بنائیں گے تو آپ کا ایکسٹرا خرچہ ہوگا کہ آپ کو دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے اے سی کو تیز کرنا پڑے گا۔ جب آپ شیشے کی دیوار بنائیں گے تو آپ کو ہر 2 سال میں پیچھے سے اس کی سروس دینا پڑے گا۔ یہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا رکھا ہے، ہمیشہ پوری دنیا کے اوپر کیا رکھا ہے؟ غالب رکھا ہے، کیونکہ ان کو اپنے وجود پر کیا ہے؟ فخر ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں سے ایک پالیسی ہے کہ مسلمان اپنے وجود اور اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کو کیا کرے؟ ہمیشہ کسی سے مروب نہیں ہو۔ اور جب مروب ہوگا تو یقینی بات ہے جس سے مروب ہوگا وہ مروب کرتا رہے گا۔ یہ بھی بنیاد ہے کہ ہم ذکر کی جو مجلسیں ہیں کہ جہاں اٹھے بیٹھے بات کریں، پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، سمجھے نہیں؟ وہاں پر انشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے رہنا چاہیے، بھلے وہ سامنے برہمن ہو یا وہ ٹھاکر ہو یا کوئی بھی برادری، اس سے کوئی ہم سے مطلب نہیں ہے۔ اور اس کا اثر بھی پڑتا ہے کبھی کبھی۔ پھر اگر وہ بہت زیادہ آپ کے کلوز ہو جاتے ہیں نا، وہ بھی آپ سے جب بولتے ہیں تو وہ لفظ کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔